اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ شیخ عمران الحق نورانی مدد اللہ العالی اور انتہائی مقتدر علماء اہل سنت اور قاریان اہل سنت، عوام اہل سنت، سامعین و حاضرین، بہت خوشی ہوتی ہے جہاں دین کا کام ہو رہا ہو اور خاص طور پر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جہاں قائم ہو تو اس کی بڑی برکتیں اور وہاں پر انوار اور رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں بھی یہاں آ کر اور یہ اسناد کی تقسیم وغیرہ جو قبلہ شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا تو اس سے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے علاقوں میں الحمدللہ علی احسانہ و کرمہ کہ اس طریقے سے کام کا سلسلہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے، اور توجہ اگر دی جائے تو یقیناً ہر طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں عرض کروں آپ سے کہ اچانک بات یاد آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 70 سال تک چند ریاستیں رشین فیڈریشن کے ماتحت رہی اور پھر رشیا ٹوٹ گیا۔ بہت بڑا علاقہ تھا رشیا کا، جو جغرافیائی اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا اور طاقت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا تھا۔ تو جب وہ ٹوٹا تو اس سے پہلے انہوں نے تمام مساجد پہ تالے لگا دیے تھے، کہیں نماز نہیں ہوتی تھی، کہیں اذان نہیں ہوتی تھی، مسجدوں سے قرآن مجید نکال کر تلف کر دیے تھے، ضائع کر دیے تھے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی وہاں پر واقع ہے۔ تو وہاں بھی تاشقند، سمرقند، بخارا، جہاں جہاں کسی زمانے میں بڑی بڑی اسلامی جامعات ہوا کرتی تھی اور وہاں سے لوگوں نے پڑھا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں سے پڑھ کر کے یہاں اجمیر آئے تھے ہندوستان میں۔ تو ایسی عالمی جامعات بھی ہوں اور پھر وہ سب بند ہو جائیں اور تالہ بندی کا شکار ہو جائیں، سارے انسٹیٹیوٹ، سارے ادارے، مسجدیں، سب، اور اپنی مرضی سے ان کو وہاں کے لوگ جو دہری کمیونسٹ وہ ایسے مقدس مقام کو استعمال کرتے تھے، اس کی بے حرمتی کرتے تھے۔ اچھا، صرف مساجد کے ساتھ نہیں، یہی حرکت انہوں نے کنیسہ، یعنی جو یہودیوں کا مرکز ہوتا ہے اور جو عیسائیوں کا مرکز ہوتا ہے، گرجا گھر، چرچ، اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ وہ سب کیونکہ وہ لا مذہبی دور کے عکاس تھے، تو اس لیے وہ دین وغیرہ کو کسی کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے وجود کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو جب وہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد سب ریاستیں آزاد ہو گئی، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، کرغیزستان، آرمینیا، آذربائیجان وغیرہ۔ تو وہاں کئی حفاظ جو ہیں وہ ملے اور انہوں نے اسلامی دنیا کا دورہ بھی کیا، یا دارالعلوم امجدیہ میں بھی آئے تھے، اور انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ہمارے یہاں کیونکہ ابھی خطبہ کم ہیں جو فارسی میں یا عربی میں یا انگریزی میں تقریر کر سکیں، تو آپ اپنے یہاں سے کچھ لوگ دے دیجئے، ہم ان کی خدمت کریں گے، اچھی تنخواہ دیں گے اور وہاں ان کو 2 سال کے لیے موقع دیں گے
رہنے کا، پھر 2 سال کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو بلوا لیں اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں، پھر واپس آنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اس پہ ایک ان کے جو مبلغ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے آپ کے یہاں خود بھی کوئی لوکل اللہ کا ولی ہے تو بتا دیجئے۔ سارے ولی باہر سے آئے، سارے ولی باہر سے آئے بھئی سوائے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ وہیں پیدا ہوئے، اس کے علاوہ بتا دیں آپ خواجہ صاحب کہاں سے آئے، لال شاہ عباس قلندر کہاں سے آئے، عبداللہ شاہ غازی بابا کہاں سے آئے، داتا گنج بخش علی ہجویری کہاں سے آئے۔ تو یہ مثالیں دے کر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، تو ہمارے بہت سے لوگوں نے سن کر بھی انکار کر دیا، یہ بھی وعدہ نہیں کیا کہ اچھا غور کریں گے اس پر، جانے سے انکار کر دیا۔ ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں، عالم ہیں، یہ کیا؟ کہنے لگے میں ایک سائیکل والے کے یہاں کام سیکھتا تھا، تو سائیکل والا حافظ تھا، میں تو سائیکل کی چین بناتا رہتا تھا، وہ قرآن پڑھتا رہتا تھا، میں یاد کرتا رہتا تھا۔ پابندی تھی وہاں پر قرآن پڑھنے پر، اس پابندی میں انہوں نے سائیکل کا کام بھی سکھا دیا اور حافظ قرآن بھی بنا دیا۔ ایک درزی سے ملاقات ہوئی، اس درزی نے کہا کہ بھئی یہ بچے میرے پاس آتے تھے، میں انہیں کپڑے کی ترپائی سلائی پہ لگاتا تھا، یہ سوئی دھاگے سے کپڑے کی ترپائی کرتے رہتے تھے، میں قرآن پڑھتا رہتا تھا اور یہ قرآن یاد کرتے رہتے تھے بغیر دیکھے، زبانی سن کر حافظ بناتے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ سہولتیں موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، قرآن مجید کے باقاعدہ نسخے موجود ہیں، اور آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے۔ جب وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشہور جو حدیث ہے وہ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے، لیکن ایک اور حدیث شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، اور دوسرے روایت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مروی شدہ حدیث شریف، اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی خوبی کی بات ہے، تو علماء نے تو بہت اس پر کلام کیا ہے، وہ ساری باتیں ہم نہیں کر سکتے اپنے اس مختصر وقت میں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جتنی دیر قرآن پڑھنا ہوتا ہے اور جتنی دیر پڑھانا ہوتا ہے استاد کو، تو اتنی دیر میں وہ اپنے ذاتی تدبر سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمات یہ گن کر ملے ہیں، سانسیں گن کر ملی ہیں، غذائی اجناس ہمیں گن کر ملے ہیں، کتنا آب و دانہ ہے ہمارا۔ تو یہ چاروں چیزیں یاد رکھیے گا کہ غذا اور بولنا، ملاقات کرنا اور سانس لینا، یہ سب کچھ اس کا ایک باقاعدہ گودام ہے ہمارا۔ جیسے ہوتا ہے نا فیکٹریوں کے گودام ہوتے ہیں، تو اس کے بانڈڈ ویئر ہاؤس ہیں، کتنی سانسیں باقی ہیں یہ پتہ ان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام سے کوارڈینیشن بھی کرتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے کی 2 دن بعد جان نکالوں گا، تو حضرت میکائیل بھی رجسٹر دیکھ لیتے ہیں، ہاں اس کا رزق بھی 2 دن کا ہی باقی ہے، تو آپس میں یہ مشاورت بھی ہوتی ہوگی یقیناً۔ تو اب آپ دیکھیں ملاقات بھی ایسے ہی ہے کہ جو ہمیں عالم ارواح میں ملے ہیں وہ یہاں ملیں گے۔ اسی لیے دیکھیے اولیاء کرام وہ ملاقاتیں کم کرتے تھے، گوشہ نشین رہتے تھے،
کیونکہ انہیں معلوم ہے جب تک ملاقاتی باقی ہے زندگی میں برکت ہوتی رہے گی۔ اولیاء کرام دسترخوان لگا کر کھلاتے تھے، کھاتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اپنا غذائی اجناس کا معاملہ محفوظ رکھو، اپنا گودام خالی نہیں ہونے دو، تو عمر میں برکت ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہ ذاتی تدبر سے جو کلمات بولے جائیں گے تو یہ گن کر ملے ہیں، تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو زیادہ وقت کیا کرو، قرآن اور حدیث پڑھو، قال اللہ قال الرسول۔ تو اپنے تدبر سے جب بولنا ہی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 6 گھنٹے پڑھایا تو 6 گھنٹے عمر میں برکت ہو گئی۔ 6 گھنٹے زندگی میں شامل کرو، روزانہ کے 6 گھنٹے شامل کرو۔ تو اس طرح سے، اور پھر کم سونا، شب بیداری اختیار کرنا، کیونکہ سونے میں سانس تیز چلتی ہے تو سانسوں کا گودام جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اولیاء کرام، علماء کرام زہد و تقوی والے وہ تہجد کے لیے اسی لیے اٹھتے ہیں، صلاۃ اللیل اسی لیے پڑھتے ہیں، اسی لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور یہ شعبان اور رجب کے مہینے میں روزے بھی رکھتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ آ جائے درود و سلام والا مہینہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 56 جو ہے 2 شعبان کو نازل ہوئی تھی، اس لیے اس میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ سانسیں بھی بچ جاتی ہیں، کلمات بھی بچ جاتے ہیں، ملاقاتی بھی بچ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل جو ہے وہ اس بچے ہوئے میں برکت رکھتا ہے، اور اس برکت کی وجہ سے عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دیکھیے قرآن جتنی دیر طالب علم پڑھے یا استاد اس کو پڑھائے تو وہ ذاتی تدبر سے تو بات کر ہی نہیں رہے، لہذا ابھی ذاتی تدبر کے جتنے بھی کلمات ہیں، کتنے جملے بولنے ہیں وہ ابھی محفوظ ہیں، وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سے جواب دے رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، انہوں نے، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد بھی ہیں اور فقہ حنفی کی تدوین کرنے والی 50 علماء کی کمیٹی کے رکن بھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک خاتون ایسی ملی تھی سفر حج میں کہ جو اپنی مرضی سے کوئی بات کرتی نہیں تھی، ان سے سوال کرو قرآن کی آیت پڑھ دیتی تھی، ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دے دیا کرتی تھی۔ ذاتی تدبر سے اپنے ذاتی یعنی ذہانت کو، اپنی شعور کی قوت کو استعمال کر کے کوئی جملہ بنانا، پھر جملے کو ادا کرنا، وہ ایسا کرتی نہیں تھی۔ تو انہوں نے بڑی طویل عمر پائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی اس سے وابستہ ہو جائے اور جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں رکھ دیتا ہے، پھر اس کی زبان میں اثر بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ایسا اثر ہوتا ہے سبحان اللہ کہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن کا علم رکھنے والے جو ہیں، ان کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، زمین میں سیاحت کرنے والے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، حشرات الارض بھی دعا کرتے ہیں، حشرات الجو جو فضا میں پرندے موجود ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور حشرات البحر وہ بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، مچھلیاں سمندر کی وہ دعا کرتی ہیں۔ اور یہ بات باقاعدہ ثابت کہ جتنے ایام ماریشس میں مبلغ اعظم شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ رہتے تھے تو فجر کے بعد وہ وہاں ماریشس سینٹ لوئس وہاں باہر چہل قدمی کے لیے جاتے تھے،
تو چونکہ ماریشس ایک جزیرہ ہے تو سمندر کے کنارے کنارے چلتے تھے، تو سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ ان کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آتی تھی۔ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہے، اور حضرت مبلغ اعظم شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن کا علم اور قرآن کی قرأت، اس کا سیکھنا پڑھنا، یہ سب تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو ایسے علماء کی زندگی میں برکت کے لیے مخلوق کو لگا دیتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرتے رہو۔ تو یہ قرآن مجید کی بڑی برکت ہے، اور قرآن تو اللہ اکبر، کیا بات ہے اس کی۔ آج ہی میں جمعے کی نماز میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، ایک لیلۃ القدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ امت مصطفیٰ کی، یعنی تدریجاً نجماً تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کا نازل ہونا، تاکہ جتنا حصہ نازل ہو گیا اگر آیات اوامر ہیں تو اس امر پر، اس حکم پر عمل کرنا، پھر اگلی آیات کے نزول کا انتظار کرنا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے مکمل قرآن مجید نصف شعبان المعظم میں عطا فرما دیا تھا۔ سورہ دخان میں ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم حضور علیہ السلام کا وہ لقب ہے جو کسی فرد بشر نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ اور حامیم کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے محبوب، کہ جو اپنی امت کی مغفرت کے لیے ہمہ تن مصروف اور مشغول رہ کر دعا کرنے والے۔ بعض کیونکہ حروف مقطعات کے عام طور پر ترجمے نہیں ملتے ہیں، بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ابن عربی میں حامیم کا یہی ترجمہ لکھا جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اور اس میں اللہ نے قسم بیان فرمائی کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں، مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ 2 جگہ قرآن کے نزول کی بات ہے، اور قرآن میں کبھی تضاد نہیں ہوتا، قرآن میں کبھی تعارض نہیں ہوتا، قرآن کی آیات کے احکامات میں کبھی تصادم نہیں ہوتا، ہمیشہ مطابقت ہوتی ہے۔ تو اب اس میں مطابقت کیا ہے کہ جو امت کے لیے قرآن نازل کیا گیا وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا وہ نصف شعبان المعظم کو عطا فرمایا گیا۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے اللہ نے عطا فرما دیا، اور حضور نے براہ راست لوح پر قرآن مجید کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے اس کو حفظ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید لوح پر محفوظ ہے، تو وہیں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حفظ کیا اور حاصل کیا۔ اب دیکھیے اس کی حکمت کیا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما کر کے جب تشریف لے آئے، قرآن کا اکثر حصہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوا، مدینہ المنورہ میں کم حصہ نازل ہوا ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ آپ کے پاس قرآن کون لے کر